اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، ثلاثین لیلۃ و، یعنی 30 راتوں کا وعدہ لیا، واتممناہا، اور ہم نے اسے پورا کیا، بعشرین 10 سے، فتم کا، تو پھر پوری ہوئی مدت، مطلب وعدہ تو لیا 30 راتوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 راتیں اور ملا دیں، اور پھر پوری ہوئی مدت جو تھی وہ 40 رات کی مدت پوری ہو گئی۔ میقات ربہ اربعین لیلۃ، تو 40 راتوں کی مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ وقال موسیٰ لے اخیہ، تو جب وہ جانے لگے کوہ طور پر، تو پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اخلفنی، میرا نائب بن کے رہے یہاں، فی قومی، میری قوم کے پاس، وہ اصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور پیروی نہ کرنا نافرمان لوگوں کی۔ یہ اپنے بھائی سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان لوگوں کے پاس، تو ان کی اصلاح کرتے رہنا، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، راہ راست پر نہیں آئے تھے، تو ان سے یہی خطرہ تھا کہ وہ پھر نہ بھٹک جائیں، حالانکہ انہوں نے ابھی فرعون اور اس کی قوم کو ڈوبتے دیکھا تھا، اور خود ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن وہ پھر بھی راہ راست پر نہیں ابھی آئے تھے، تو اس لیے ان کی طرف سے خطرہ ہی تھا۔ تو ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی اصلاح کرتے رہیے گا کہ کہیں بھٹک نہ جائیں یہ، اور ان کی پیروی آپ بالکل نہ کرنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام مقرر کیے ہوئے وقت، جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا نا وقت، اس پر آ گئے کوہ طور پر پہنچ گئے، جو کہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا تھا، وکلمہ ربہ، اور انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ قال رب ارنی انظر الیک، تو کہنے لگے اے پروردگار، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن نظر الی الجبال، ولکن انظر الی الجبال، لیکن تم دیکھتے رہو سامنے پہاڑ کی طرف، فإن استقر، پس اگر وہ قائم رہ گیا، مکانہ ہو، اپنی جگہ پر، تو ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھ سکو گے، فسوف ترانی، پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبال، پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ، دکا وخر موسیٰ صعقا، تجلی ربہ للجبال جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر، تو وہ جو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پھر جب انہیں ہوش آیا نا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور توبہ کی کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر اپنے پیغام کی وجہ سے، رسالاتی ہے،
اپنے پیغاموں کے ساتھ، و بے کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی میں نے اپنے کلام سے اور اپنے پیغام سے آپ کو لوگوں سے ممتاز کر دیا، چن لیا آپ کو۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور پکڑ لے، فخذ پکڑ لے، ما آتیتک جو میں نے تجھے دیا۔ کیا دیا؟ وہی تختیاں جس پہ توریت لکھی ہوئی تھی، وکن من الشاکرین، اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو ہر وقت۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے لکھ دی اس کے لیے، کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح تختیوں پر، توریت لکھ دی، من کل شیء ہر قسم کی، موعظۃً نصیحت بھی تھی اس میں، و تفصیلاً و تفصیل بھی تھی پوری، لکل شیء ہر چیز کی تفصیل تھی اور ہر چیز کی نصیحت بیان فرمائی گئی تھی۔ فخذوها، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، بقوتٍ، مطلب پوری قوت سے، یعنی اس پہ پوری طرح عمل کرو اور لوگوں سے کرواؤ عمل۔ وَأَمُّرْ قَوْمَكَ، اور حکم کر اپنی قوم کو بھی اسی پر عمل کرنے کا، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور پکڑے رہیں اچھی باتوں کو، اس کی اچھی باتوں کو وہ پکڑے رکھیں اور آپ بھی پکڑے رکھیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر، پھر میں ان قریب آپ کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان قریب پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، ان آیاتی، اپنی نشانیوں سے، اللہ زینا، ان لوگوں کو میں پھیر دوں گا، یا تکبرون، جو غرور کرتے ہیں، فی الارض بغیر الحق، زمین پر ناحق غرور کرتے ہیں، ان کو میں پھیر دوں گا، اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا، جو کہ غرور کرتے ہیں زمین پر، ناحق ناجائزی غرور کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ سب کی سب نشانیاں دیکھ بھی لیں، ہر نشانی دیکھ بھی لیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، یعنی توریت پر وہ پھر بھی اسلام نہیں لائیں گے، توریت کو پھر بھی نہیں وہ مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اگر وہ دیکھ لیں راستہ بھلائی کا، لا تَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، تو اس کو پھر بھی وہ اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَیَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے، یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، اس پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ذَلِکَ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے، یعنی ہماری آیات سے وہ غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ہماری آخرت کی ملاقات کو، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، حل نہیں، یجزون بدلہ پائیں گے، الا ما كانوا یعملون، مگر اس کا جو وہ کرتے تھے، تو اسی کا بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، تو جب وہ چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے، تو پھر کیا ہوا؟ وَاتَّخَذُوا قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ،
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد من حلیہم اجلن جسد اللہ خوار جسد اللہ خوار، تو جب چلے گئے آپ توریت لینے تو ان کی قوم نے بعد میں ایک بچڑا بنا لیا جو بنی اس کا فرعون والوں کا جو زیورات ان کے پاس تھے نا امانت کے طور پہ رکھے ہوئے، تو وہ سب کے سب جو ان کے پاس تھے وہ بوجھ اٹھائے لیے پھرتے تھے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم سے ان کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ تو پھر وہ ایک سامری جادوگر تھا، اس نے اس کا بچڑا بنا دیا، تو جس کی آواز گائے کی سی تھی، اس بچڑے کی نا آواز گائے جیسی تھی، یہ انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کے بعد۔ علم یرو انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، تو ان لوگوں نے عالم یرو کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، بولتا ہی نہیں، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بنا لیا اس کو اپنا الہ اور وہ لوگ ہی ظالم تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے نا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، یہ اپنے سیدھے راستے سے نہ بھٹک جائیں، ابھی ان پہ اعتبار نہیں ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ابھی بھی ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ سنبھلے رہیں گے۔ تو وہی بات ہوئی، وہ فوراً ہی انہوں نے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی قوم تو بگڑ چکی ہے، رائے راستے ہٹ گئی ہے۔ وَلَمَّا سُوقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہی ہاتھوں، یعنی اپنے ہی ہاتھوں وہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ وَرَأَوْا، دیکھا انہوں نے، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم، ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور نہ بخشا ہم کو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قوم تو بھٹک چکی ہے، تو وہ فوراً واپس آئے غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے اس قوم کی حالت پر۔ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسفا، کالا بے سما، انہوں نے کہا برا ہے جو خلفتمونی من بعدی، جو تم نے میرے بعد میری حکم عدولی کی، یعنی میرے حکم کو نہیں مانا میرے بعد۔ آجلتم امر ربکم، کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تو کیا کیا انہوں نے، تو جب غصے کی حالت میں تھے تو وہ اپنے بھائی کے بال پکڑ کے تو اپنی طرف کھینچنے لگے، اپنے بھائی کی داڑھی بھی پکڑی اور بال بھی پکڑے، ان کو کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تو ان کو نہ سنبھال سکا، کیوں نہیں تم نے منع کیا جب وہ ایسے کام کر رہے تھے۔ ان تو غصے کی حالت میں ان کے ہاتھوں سے وہ تختیاں جو تھی چھوٹ کے گر گئیں نیچے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا یقتلوننی، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں جائے، تو جن لوگوں کو قوم نے کمزور سمجھا تھا نا، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا کہ یہ لوگ مجھے مانتے ہی نہیں تھے، مجھے کمزور سمجھا تھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں، مجھے تو لگتا تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فلا تشمت بِأَعْدَاء،
تو آپ بھی ایسا نہ کریں کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ کر مجھ کو ظالموں کی قوم کے ساتھ مجھ کو نہ ملا۔ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ ملائیے گا ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی وَلِأَخِی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہا قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار تو بخش دے مجھے، وَلِأَخِی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وَأَدْخِلْنَا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں کیا نا وہ سبسکرائب کریں، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔